اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی معزز مہمان گرامی، خواتین و حضرات، یہاں پر ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے اور سامنے جو حاضرین، سبھی کو السلام علیکم۔ الحمدللہ اس 12 ربیع الاول کو، کیونکہ نوٹیفیکیشن میرا 12 ربیع الاول کو ہوا تھا، تو 1 سال اللہ تعالیٰ نے پورا کرا دیا، عزت سے کرا دیا۔ آپ سب نے اس 1 سال میں محبتیں، پیار اور اپنائیت کا جو جذبہ دکھایا ہے، میں اس پر آپ سبھی کا شکر گزار ہوں۔ 1 سال میں جو کچھ میں نے دیکھا، اس پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم بڑے خوش ہیں، اور جیسے کہتے ہیں نا ایک لفظ کہ مستی میں ہے، مزے میں ہے، کیونکہ پاکستان میں 24 گھنٹے لائٹ آ رہی ہے اور بچے ہمارے سارے اسکول پڑھنے جا رہے ہیں۔ گیس اتنی آ رہی ہے کہ کچھ لوگ تو صبح سے شام چولہا جلا ہوا ہی چھوڑا تھا، کہتے ہیں بند کرنے سے دوبارہ وہ جلانے کا خرچہ زیادہ ہوگا، اور ہم ایک دوسرے کو ایوارڈ دے رہے ہیں، کروڑوں روپے اس پہ ضائع ہو رہے ہیں، کیونکہ اتنے خوش ہیں اور اتنے اعلیٰ اعلیٰ کام ہو رہے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں پانی اتنا آ رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر سے پائپ دیے ہوئے کہ ٹینکر بھر لیں۔ ایسے ہی مجھے ابھی فرحان بھائی بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میری ہر لیب میں نے فری سروس دی ہوئی ہے، جس کو پانی بھر کے لے جانا لے جائے، اور الیکٹرکسٹی اتنی سستی ہے کہ ہم پڑوسیوں کے بل بھی خود ہی بھر دیتے ہیں۔ وہ پوچھ لیتے ہیں پڑوس سے فون کر کے، کہتے ہیں آپ کا بل آیا تو میں بھر دیتا ہوں۔ اور روڈ راستے تو ایسے زبردست ہیں کہ بس ایسا لگتا ہے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی کھڈا نہیں ہے۔ مطلب کیا بات ہے اس پاکستان کی، مزہ آ رہا ہے رہنے میں۔ بلکہ جو لندن میں بیٹھے ہیں وہ بار بار ضد کر رہے ہیں میرے پاکستان آنا ہے۔ تو میں نے کہا تھوڑا آج بڑے دن ہو گئے ہیں، ذرا اختیار بھائی کہہ رہے تھے کہ یار آپ 1 سال سے آپ کی باتیں سن سن کے ہم تھک گئے، تو کوئی نئی بات کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسی بات کرتے ہیں سب ہنسنا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ انڈیا کو 76 سال لگے چاند پہ پہنچنے میں، وہاں جا کے اس نے کہا کہ نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، گیس ہے، تو ہم اچھے نہیں کہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، چاند پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ اس کو کہتے ہیں وہاں سے یہاں آ جاؤ، جو فیسلٹیز آپ کو وہاں مل رہی ہیں یہاں مفت میں آفر کر رہے ہیں آپ، اور پھر بھی سب اچھا ہے ماشاءاللہ، اور اچھے کی امید بھی ہے، اور اچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس امید رکھیں اور ایک دوسرے پہ تنقید کریں۔ میں آپ کو کہہ دوں، فضل دادا بھائی بیٹھے ہیں، میں بھائی ذرا اچھا کام کرے آپ، تو یہ آگے والے کو کہہ دیں گے، برابر میں قطر ایئر لائن کے CEO بیٹھے ہیں، آپ کر لیں۔ میں اختیار بھائی کو کہہ دوں، اختیار بھائی فرحان عیسیٰ بھائی کو کہہ دیں، وہ DG کلائمیٹ بیٹھے ہیں، سب ان پہ کہہ دیں آپ کر لیں، کلائمیٹ چینج کر دیں۔ تقریروں سے ہم کلائمیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ اوپر اللہ بیٹھا ہے، دنیا میں صرف وہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ ہر کام اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہو جائے گا، کر دے گا ماشاءاللہ انشاءاللہ، اور ہوتا بھی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور اپنے حصے کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، جو کہ معذرت کے ساتھ ہم نہیں کر رہے۔ ایمانداری سے سب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، ہم صرف اپنی ذات کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اور جتنا ٹائم بچتا ہے اس میں دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے،
اور وہ ایسے کی جا رہی ہے کہ جو تمہاری خالہ ہے وہ تمہیں بہت پیار کرتی ہے اور پھپھی تمہاری جان کی دشمن ہے، اور جو تمہارے چچا ہے اس کی وجہ سے ہی تمہارے ابا برباد ہیں، تمہارے ماموں نہ ہوتے تو تم یہاں تک پہنچتے بھی نہیں۔ اب یہ 5 سال 6 سال کے بچے کو پڑھا رہے ہیں، اور ڈنر پہ جوائنٹ فیملی میں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور واپسی پہ ظاہر ہے جب بیگم میاں کو تنگ کرتی ہے تو وہ نانی کے گھر لے جاتا ہے، لیکن واپسی پہ بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ دادی کو صبح نہیں بتانا ہم نانی کے گھر گئے تھے۔ اب یار اس 5 سال کے بچے کا کیا قصور ہے، گئے تھے یا نہیں گئے تھے، لیکن وہ بیچارہ بڑا کنفیوز ہے۔ پھر گاڑی میں دیکھ رہا ہے فادر اس کے فون پہ بات کر رہے ہیں، کسی دوست کا فون آ گیا، کہہ رہا میں تو اسلام آباد میں ہوں۔ اب بچہ گاڑی سے باہر جاگ رہا ہے کہ یار یہ کراچی ہے اسلام آباد ہے، پریشان ہے نا، مطلب 5 سال کا بچہ یا 8 سال کا بچہ جس کو آپ بچپن سے ایک تربیت دے رہے ہیں، اور پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے پھر آپ اسے کہتے ہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ بھائی جب آپ نے بچپن سے اس کو سکھایا ہی یہی ہے تو وہ گھر میں آ کے کیوں سچ بولے گا؟ پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار، پھر اس کو کہتے ہیں تجھے بچپن سے اس لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ تم عزت نہیں کر رہے۔ بھئی عزت کرنا تو آپ نے خود ہی نہیں سکھایا اس کو، بچپن میں آپ نے نہیں سکھایا اور بڑے ہو کے اس نے سیکھا نہیں۔ تو یہ فرق ہے کہ ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ اب جو تربیت ہے وہ ہم بچپن میں ہی کر سکتے ہیں، جب 5 سے 8 سال تک کی ایج ہو۔ اب وہ ہم نے کی نہیں ہے۔ سبھی جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ مجھ سمیت، وہ سال میں ایک دفعہ ہی ٹیکس ایڈوائزر کو بلاتے ہیں 3 گھنٹے کے لیے، اور اس کو کہتے ہیں پچھلے سال جو بھرا تھا اس سے 1 آدھ لاکھ اوپر کر کے بھر دو۔ تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، یہ 5 لاکھ تھا لیکن 5 لاکھ وہ اوپر سے آپ کے والد دیتے تھے، وہ بھی دے دیں تاکہ میں آگے بڑھا دوں۔ تو ہم ایسے ہی چل رہے ہیں بس، جسے کہتے ہیں نا، اور شاید ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ میں تو بہت کچھ بن گئے، کوئی اچھا ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی اچھا انجینئر بن گیا، کسی کو موقع ملا وہ ملک سے باہر چلا گیا، وہ بن گیا، لیکن ہم اچھے پاکستانی نہیں بن سکے۔ اور آج بحیثیت قوم، معذرت کے ساتھ دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، چاہے ہم یہاں بلینرز ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن جب ہم کسی بھی دنیا کے حصے میں لینڈ کرتے ہیں تو وہاں جب پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے آپ کون ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ آپ وہ ہیں جو $1 اور $2 بلین بھکاریوں سے بھی زیادہ۔ بھکاری کو تو آپ 1-2 دفعہ کہہ دیتے ہیں وہ چلا جاتا ہے، لیکن آپ پچھلے 1 سال سے IMF کے 10 بار دھتکارنے میں بھی وہاں سے نہیں گئے، پھر 3 مہینے بعد جا کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پچھلے 75 سالوں سے آپ یہی سب کر رہے ہیں، اور اس میں قصور ہم سب کا ہے، اور سب سے زیادہ قصور اس کا ہے جو خاموش ہے۔ ہمیں اپنی اہمیت کا ہی نہیں پتہ کہ ہم کون ہیں۔ ہم برداشت کرنے والے ہیں، آپ کے سامنے جرم ہو رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں اس میں میرا کیا تعلق ہے ہونے۔ آپ یہ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں اگر کسی بھی نوجوان کو یا کسی بھی شخص کو غلط سزا دے دی جائے یا قتل کر دیا جائے، پوری قوم کھڑی ہو جاتی۔ ابھی پچھلے 2 مہینے پرانی بات ہے، شاید سوئٹزرلینڈ میں یا زورک میں ایک مسلمان بچے کو گولی مار دی پولیس نے، پورا ملک کھڑا ہو گیا، اور اس میں یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہے یا وہ ہندو ہے، انہوں نے کہا یہ آج مسلمان کے ساتھ ہوا ہے کل کسی ہندو کے ساتھ ہو جائے، کل کسی کرسچن کے ساتھ ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ کینیڈا کا جو پرائم منسٹر ہے وہ انڈیا کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا ہے ایک سکھ کے مرڈر کیس میں، حالانکہ وہ کینیڈین نہیں ہے وہ انڈین نژاد، لیکن کیونکہ ان کا نیشنل ہے، ان کے ملک میں یہ ہوا ہے تو ان کا پوری قوم کھڑی ہے۔ آج صبح میرے پاس بریک فاسٹ پہ کینیڈین ہائی کمشنر جو ہے اسلام آباد سے آئی ہوئی تھی، آدھی سے زیادہ بات اس نے اس کے اوپر کی۔ لیکن آج ہمارے اس ملک میں
اس صوبے اور اس شہر میں دن دہاڑے، آپ نے اگر کل 2 دن پہلے بھی خبر دیکھی ہو تو ایک 2 سال کی بچی کو گولی مار دی، اس کے والد کو بھی مار دیا، بچی کو بھی مار دیا. یہ 2 دن پرانی خبر ہے، سنی ہوگی سب نے. کورنگی اس سے ہفتہ پہلے ایک باپ بیٹے کو پیسے چھیننے پہ کورنگی میں مار دیا. اس کے گھر بھی میں گیا تھا، اچھے لوگ، کاروباری لوگ، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی فرق نہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تھوڑی ہوا ہے. ہم گاڑی سے گزر جاتے ہیں، کوئی شارع فیصل پہ میاں بیوی بچے سمیت موٹر سائیکل سے گر جائے، خونم خون ہو، ہم کہتے ہیں یار ہم اس میں کیوں پڑیں گے؟ کیونکہ آپ کے والدین نے بتایا کہ تم پڑھو گے تو پولیس تمہارے پیچھے پڑ جائے گی، یا ہماری گاڑی خراب ہو جائے گی. تو ہم ایک بے حس ٹائپ کی قوم ہوتی ہے نا، جو بس چلتی چلی جا رہی ہے، جسے پتہ ہی کچھ نہیں. جس پہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. بس ہم صبح اٹھتے ہیں، جو جس کام میں ہے بس اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. حالانکہ باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں کہ جو بل گیٹس کی مثال دیکھ لیں کہ 70% وہ چیریٹی پہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ اب تو 90% پر آ گئے. ٹرسٹ بناتے ہیں، اپنی زندگی میں ہی ہینڈ اوور کر جاتے ہیں ان لوگوں کے جو آگے کام کر رہے ہیں. چیریٹی ہم دیکھیں یہاں بیٹھ کے میلنڈا گیٹس جو اس کی وائف، اس کی چیریٹی کے پیسے ہم کھا رہے ہیں یہاں پہ، حالانکہ وہ تو مسلمان نہیں ہے. اور ہمارا مذہب اسلام، اور جس مہینے میں الحمدللہ آج ہم بات کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کا مہینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، اور ہمارا جو مذہب ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، مذہب اسلام، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمانگی ہے، پیار ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، ایک دوسرے پر مہربانیاں کرنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. لیکن ہم میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے مجھ سمیت جو اس پہ عمل کر رہا ہے. ہم نفسا نفسی کے عالم میں ہیں. ابھی آپ جس سے یہاں ہاتھ اٹھوا لیں وہ پریشان ہے. پرسوں ہمارے پاس یہاں کامرس منسٹر آئے ہوئے تھے، فائنینس منسٹر آئی ہوئی تھی، اختیار بھائی بھی تھے. اس میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس 80,000 40,000 اور کسی کے پاس 1,00,000 بھی لوگ ان کی فیکٹریز میں کام کرتے. ایسے ہی تھا اختیار بھائی. اور $1 بلین ایکسپورٹ کرنے والا بھی بیٹھا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ کہ سبھی پریشان ہیں. یعنی اب یہ اللہ کی طرف سے دیکھ لے ہے تو پھر آپ کے پڑوسی ملک میں بھی دیکھ لیں، جو مسلمان نہیں ہیں ان کو کبھی آپ نے پریشان نہیں دیکھا. وہ کام کر رہے ہیں اور بزنس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. لیکن یہ جو ہر وقت ہم سب رو رہے ہیں اور امیر بھی پریشان ہے، تو پھر آپ دیکھیں جس کے پاس 20,000 یہ 25,000 روپے، 25,000 کا سٹاف ہے ایک فیکٹری میں، وہ پریشان ہے. تو آپ یہ سوچیں جس کی تنخواہ 25,000 ہے وہ کتنا پریشان ہو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو تلاش کریں. کیونکہ ہم وہ قوم ہے، دنیا میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو. میں سمجھتا ہوں ہم وہ قوم ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے. بس ہم نے ایک کام سیکھ لیا، خود بن کے بیٹھ جاؤ بس، اور دوسرے کو وہ بھی نہ بننے دو جو خود بن گئے. تو آج دنیا میں ہم کہیں نہیں ہیں، یہ مانے آپ. کوئی آپ کا بزنس کا والیوم نہیں ہے. آپ کیتلی کی جو چائے بن رہی ہے نا، بس اتنے ہی ہیں آپ، معذرت کے ساتھ. کیونکہ جس ملک کو آپ چھوڑ کر آئے تھے آزادی کے نام پر، آج اس کی ایکسپورٹ $650 بلین ہے. اختیار بھائی صحیح کہہ رہا ہوں؟ $650 بلین. ہم تو 30 بلین بھی پورا نہیں کر پا رہے. ریزروز ہمارے کیا ہیں؟ 27. اور ریزروز کیا ہے ہمارے؟
14 بلین. جس بنگلہ دیش کو نکالا تھا نا تذلیل کر کے, اس کے ریزروز بھی جو ہیں وہ $94 بلین ہیں, اور $53 بلین کی ایکسپورٹ ہے اس کی. ایسا ہی دیکھیں. اور آج آپ $1 اور $2 بلین جو کہ ترقی پذیر ممالک چیریٹی کرتے ہیں, تو اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. بحیثیت پاکستانی ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں ہیں. اب وہ ایک غرور اور ایک گھمنڈ, ایک تکبر کہ میں سب کچھ ہوں, تو میں ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کچھ نہیں ہے, سب کھا پی گئے ہم. اور یہ جو 24 کروڑ لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں, میرے حساب سے اس میں 22 کروڑ غریب ہیں. اس شہر کی 3 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے, جس میں 2 کروڑ اور 90 لاکھ غریب ہیں, اور 10 لاکھ میں سے بھی کوئی 50,000 ہوں گے جو صاحب حیثیت, صاحب ثروت اور بلینرز ہوں گے. 9 لاکھ بھی مڈل کلاس سے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوں گے. تو کیا حاصل کیا آپ نے؟ دنیا میں تو کر لیا, لیکن آخرت میں جواب تو دینا پڑے گا, اور سبھی کو دینا ہے. جس کے جو صاحب حیثیت ہے, صاحب اقتدار ہے, صاحب ثروت ہے, اس کا حساب ہوگا. کیونکہ زیادہ نفع رکھنا, زیادہ مال و دولت رکھنا, اور پھر اسے اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے ہمسایوں پر اور غریبوں پہ خرچ نہ کرنے والے کا بھی پکڑ ہوگی. اس دن پرائم منسٹر شہباز شریف آئے ہوئے تھے یہاں, تو سلطان رانا صاحب ایک بینک کے مالک ہیں, تو مجھ سے پہلے انہوں نے بات کی, پھر سی ایم نے, پھر میری باری تھی. تو سلطان رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے بہت برانچز کھولی ہیں اور ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں اور ہمارا والیوم اتنا ہے اور ہمارا پروفٹ اتنا ہے. تو جب میری باری آئی تو میں نے ان سے سوال کیا تھا, میں نے کہا آپ کی ہو سکتا ہے 2000 برانچیں ہوں, آپ کی زندگی بدل گئی, آپ کی بیلنس شیٹ کی زندگی بدل گئی, لیکن کیا جو آپ کی برانچ کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے, کیا اس کی زندگی بدلی ہے؟ اس کو تو وہی آپ کی طرف سے کمپنی کو 35,000 اور اس کو 25,000 روپے مل رہے ہیں, یا اگر آپ کی اچھی کمپنی ہے تو آپ اس کو 40,000 دے رہے ہوں گے, اس کو 25-30,000 مل رہے ہیں. اس سے زیادہ کی زندگی نہیں ہے اس کی. کیا آپ نے, جس کے پاس 2,000 گز کا گھر ہے, جو کہ آج کے حساب سے 1 ارب روپے کا ہوگا ڈیفنس میں, کسی کا 80 کروڑ کا ہوگا, پرانا ہے تو 60 کروڑ کا ہوگا, لیکن 2,000 گز کا کسی کا بھی گھر 15 کروڑ کا نہیں ہے. لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا اس میں آپ کے ڈرائیور اور خانسامہ کے لیے سرونٹ کوارٹر کا سائز بڑا ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ اتنا ہی ہے جتنا 500 گز کے گھر میں. کیا اس میں آپ نے اے سی لگوایا؟ جب آپ گاڑی سے اتر کے سیدھا اندر جاتے ہیں اور اتنے سے ٹائم میں بھی کہتے ہیں بڑی گرمی ہے باہر, لیکن جو ڈرائیور گاڑی لے کر آیا ہے اس کو سرونٹ کوارٹر میں جانا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے, اور اس میں ایک پنکھا ہی چل رہا ہوتا ہے مئی جون کی گرمی میں, اور وہ جب شام میں اگر اپنے گھر جاتا ہے تو یا تو موٹر سائیکل پہ جائے گا یا بس پکڑ کے چلا جائے گا. کیا کسی ڈرائیور کے پاس کرولا گاڑی ہے؟ کسی کے بھی کیوں نہیں ہے؟ میں یو ایس گیا ابھی گورنر بننے کے بعد, تو ورجینیا اسٹیٹ میں میرا بردر ان لا رہتا ہے. سنڈے والے دن میں اس کے ٹیرس میں کھڑا ہوا تھا, تو میں نے دیکھا اوڈی A8, یہاں پر اوڈی A8 اچھے رچ لوگوں کے پاس ہے, ایسا ہی ہے. وہ آ کے رکی, اس میں سے ایک ہسبینڈ وائف اور پیچھے بچے اتر رہے تھے, تو میں پیچھے ہو گیا, میں نے کہا یار یہ اس کے مہمان آ گئے. اس کو بردر ان لا کو میں نے کہا سنڈے والا دن ہے تمہارے مہمان پہنچ گئے. وہ آیا, اس نے دیکھا, او نہیں کوئی مسئلہ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ ہر سنڈے آتے ہیں اور ہمارے پورے گھر کی پوری فیملی صفائی کرتی ہے, لیکن ہم اسے $150 دیتے ہیں 2 گھنٹے کے, اور اسی کاؤنٹی میں یہ رہتے ہیں, اور اس کے بچے میرے بچے کے اسکول میں پڑھتے ہیں. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں. ہم خود تو بن گئے,
لیکن ہم تیار نہیں ہیں اپنے ان ڈرائیورز کی بھی زندگی بدلنے کے لیے جو 20-20 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. آپ بڑی کمپنی بنا لیں, اسٹاک ایکسچینج میں لے جاتے ہیں, 80% شیئر خود خرید لیتے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کا والیوم نہیں بڑھ رہا, مڈل کلاس لوگوں کو ڈیویڈنڈ نہیں جا رہا. کوئی ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو آپ نے روکی ہوئی ہے. آپ نے 6 فیکٹریاں بنا لی, لیکن جو ایک مڈل کلاس ہے یا آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہے وہ بھی تو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا. آپ ایمانداری سے بتائیں, میں اپنے اوپر بھی کہہ رہا ہوں, دوسروں کے لیے نہیں کہہ رہا. گھر میں صبح بیگم صاحبہ بلاتی ہیں خان صاحبہ, بیٹے کے لیے اسٹیک بنا لینا, دوسرے کے لیے سوشی منگا لینا, تیسرے کے لیے یہ چائنیز بنا لینا, اور آخری میں گھر کے نوکروں کے لیے دال روٹی بنا لینا یا سبزی بنا لینا. ایسے ہی ہے میجورٹی. کیا بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں پوچھتے کیا بن رہا ہے, یا سب کھا لیں. تو ہم جب ان ساری چیزوں کے اوپر خود بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی کھا نہ لے, کوئی ترقی نہ کر لے, ڈرائیور کا گھر نہ بن جائے, آپ کے ساتھ 30-30 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں, کیا اس کے بچے کو کبھی لندن پڑھنے بھیجا ہم نے؟ ہمارے بچے تو سال میں 3 دفعہ چلے جائیں ویکیشنز کرنے, بچہ جا کے لندن پڑھ رہا ہے. اور وہ جو 30 سال سے ڈرائیور ساتھ ہے, مالی ساتھ ہے, خانسامہ ساتھ ہے, اور جو گھر کے باقی ملازمین ہیں, ہم کہتے ہیں یہ 30-30 سال سے ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس کا بچہ پیلے اسکول میں ہی پڑھ رہا ہے, یا زیادہ آپ مہربان ہوئے تو کسی اچھے اسکول میں داخلہ. لیکن آپ نے زندگی بدلنے کا کوئی کام نہیں کیا کسی نے. سب سے بڑی بات, اگر نماز ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں, اس میں دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. مانگتے ہیں, سبھی مانگتے ہوں گے جو نماز پڑھ رہے ہیں. جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ کبھی خود نے کرنے کی کوشش کی ہم نے؟ پڑوسی سے اگر لڑائی ہوگی تو 20 سال سے بات نہیں کر رہے, معافی نہیں کر رہے. سگے بھائی سے ہو گئی ہے, چچا کے بیٹے سے ہو گئی ہے, کہتے ہیں ہم نہیں ملیں گے ان سے. وہ دوسرے دوست سمجھا رہے ہیں یار معاف کر دو, نہیں میں معاف نہیں کروں. او بھائی آپ خود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ سے 5 ٹائم اپنے لیے معافی مانگ رہے ہیں, تو جب خود نہیں کر رہے تو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. جو جہاں بیٹھا ہے وہ دوسرے کو بھی کچھ نہیں کرنے دے رہا, اور پھر سارے مل کے ایک بات کر رہے ہیں کہ یار اس ملک میں پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. بھائی صرف اور بھی زیادہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے, یہ تو شکر کریں کہ اتنا کچھ چھوڑا ہوا ہے کہ کر رہے ہیں. کیوں نہیں آئیں گی یہ پریشانیاں؟ کیونکہ ہم لوگوں کا حق مار کے بیٹھے. آپ صبح صبح ساری فیکٹریز کا فضلہ گند کچرا اٹھا کے سمندر میں ڈالیں, تو جو آب حیات ہے, بے زبان ہے نا مچھلیاں, وہ صبح صبح بد دعا نہیں دیتی ہمیں؟ ہر وہ کام جس سے آپ کو بد دعا ملے یا دوسرا شخص آپ سے ناراض ہو, پورا دن ہم سارے وہ کام کرتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا نقصان ہو گیا ہے, جی پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا, پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہے. ارے بھائی جس وطن نے آپ کو سب کچھ بنایا, ہم پورا دن بیٹھ کے صرف اس کی برائیاں کریں. آپ چلے جائیں کسی جہاز میں سفر کر لیں, پیچھے سے پاکستان کی برائی آ رہی ہو, گھوم کے دیکھیں پاکستانی بیٹھا ہو, جبکہ پڑوسی ملک بھارت ہندوستان کر کے دکھائے, وہاں جو مسلمان ہے وہ برائی نہیں کر رہا ہے. اختیار بھائی, کسی انڈین سے ہندوستان کی برائی کر کے دکھوا دیں, ہم اویلیبل ہیں. میں ایک دن گیا وہ جرمن کونسلیٹ کے پاس بریک فاسٹ کرنے, اسے میں نے کہا آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ سیکیور نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہتا ہے میرا 90% اسٹاف پاکستانی ہے. وہ صبح آ کے مجھے ڈاؤن کی کٹنگ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ادھر اتنا کرائم ہے, ادھر اتنا اسٹریٹ کرائم ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں. یعنی ہم خود کہہ رہے ہیں اس کو. جتنے یہ امریکن ویزا ریجیکٹ ہوتے ہیں نا, اس میں اندر سارے پاکستانی بیٹھے ہیں جو ویزا ریجیکٹ کرا رہے ہوتے ہیں. بائی نیچر فطرت ایسی ہے, یہ نہ چلا جائے. مطلب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا, جو میں نے پہلی بات کی کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں, ہم ہیں کون, ہم آئے کہاں سے, ہم کیوں آئے تھے, ہم کیا کرنے آئے تھے. ہمیں پتہ سب ہے. ایران میں گیس سستی ہے, افغانستان میں کاپر سستا ہے, وہ ڈیزل ایران سے آ رہا ہے, ہمیں پتہ سب ہے.
یہ واحد قوم ہے جس کو سارا پتہ ہے. میرے بارے میں سب سے زیادہ ان کو پتا ہوگا. پرانا بھی نکال لیں گے، پیدا یہاں ہوا تھا، اس میں لگے ہوئے. ابھی بتا دیں گے یہ یار، یہ کوکب صاحب جو ہے نا ابھی وہاں بیٹھے ہوئے 4-5 کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو یہ تھے، آج یہاں بیٹھ گئے. اچھا پریشانی یہ لگی ہوئی یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ نہیں سوچ رہے کہ میں بھی یہاں بیٹھوں اور یہ اس سے آگے جا کے بیٹھے. یہ قوم کا مسئلہ ہے. میں ہمیشہ جب یونیورسٹیز کے کنووکیشنز میں جاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں ماں باپ کی تربیت بھی کرنی ہے. ایک جنریشن ہے ہماری جو جنہیں ہم اپنا بزرگ کہتے ہیں، اصل مسئلہ وہاں ہے. ان کی بھی تربیت ہونی ہے نا، ہم دوسروں کی تربیت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے مسئلے ہیں. اب کلائمیٹ چینج کے اوپر آج کی تقریب کا عنوان ہے. آپ نے 20-30 سال پہلے دیکھا ہوگا پی ٹی وی پہ آتا تھا بنگلہ دیش میں سیلاب آ گیا، سارے بنگالی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، آج آتی ہے یہ خبر؟ اب نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یار ہمارے بنگلہ دیش میں بار بار سیلاب آتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کیا ہم کریں کہ یہ نہ آئے. اور انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کلائمیٹ چینج پہ بنگلہ دیش نے کہ آج ان کے یہاں سیلاب آنا بند ہو چکے. آج ہمیں سب پتہ ہے کہ کیوں کلائمیٹ چینج کی کن کن کنٹریز کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کر رہا ہے. ایک حکومت آئی تھی، اس نے کہا میں نے بلین ٹریز لگا دیے 1 ارب. یا مجھے 11 مہینے ہو گئے، 12 مہینے. ایڈمنسٹریٹر کراچی میرے ساتھ تھا، ہم لگا کے تھک گئے، ابھی تک 7,000 پورے نہیں ہوئے. وہ 1 ارب لگ گئے 4 دن میں پورے خیبر پختونخوا میں. کسی نے کہا 1 ملین ٹریز لگا دیں. کیوں لگا رہے بھائی 1 ملین؟ آپ 5 لگا لیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی نشو نما کریں، وہ بڑا ہو جائے، بس اس میں خوش رہیں. ایک آدمی 5 لگا لے بہت بڑی بات ہے. یہاں ہم جاتے ہیں، کھڈا کھودا، پودا لگایا اور بعد میں پیچھے سے 4 آئے رونتے ہوئے چلے گئے، لگ گیا پودا. جا کے دیکھیں جب کبھی لگایا کسی نے کہ وہاں ہے بھی یا نہیں ہے. وہ پانی دینا نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنی نہیں ہے، اور کلائمیٹ چینج کرنے نکلے اور دوسروں کو چینج کرنے نکلے ہوئے. یہ صبح سے ہم تیار ہو کے نکلتے دوسروں کو چینج کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے اور یہی سب کرتے رہے تو تقاریر میں بھی شاید کچھ اچھی کر لوں، ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. کون کون آئے گا صحیح کرنے کے لیے؟ جنرل مشرف آئے، پھر آپ کا اور پرائم منسٹرز آئے، پھر عمران خان آ گیا، پھر آ گیا. کچھ چینج ہوا؟ آگے بھی نہیں ہوگا. جب تک یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، یہاں والے نہیں، یہاں تو آئیں گے اور بدلتے رہیں گے. جب تک آپ نہیں چاہیں گے نا کہ چینج ہو، جب تک کوئی چینج نہیں کرے گا. ہمیں تو بڑا سوٹ کرتا ہے یہاں ہر چیز جو ہے، ہر ایک آدمی آ کے اپنا ٹائم پورا کر کے چلا جائے گا، مجھ سمیت. لیکن سوچئے گا ضرور، ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کب تک. اور آج ہم نے یہ حالت کر دی ہے کہ ابھی پنجاب میں آپ سب دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ، لاہور میں، کہ آنکھوں میں انجیکشن بھی 2 نمبر لگا دیے، لوگوں کی بینائی چلی گئی. اور یقین کیجئے گا، لکھ کے رکھ لیں، کوئی نہیں پکڑا جائے گا. یہ 4 دن ٹی وی زندہ رکھے گا، 6 دن پھر کوئی ادارہ زندہ رکھے گا، اور 15ویں دن جس کی ڈیل ہو جانی ہے، جو آخری آفیسر ہوگا وہ پیسے لے لوا کے، اور اس کے بعد یہ کیس ختم ہو جائے گا. کیونکہ اب ہم زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہیں اور کوئی ہمیں کچھ کہنے والا نہیں ہے. کیونکہ ہم سیٹ ہیں تو سب سیٹ ہے. بس یہاں مسئلہ صرف یہ ہے، جب مجھ پر آئے گی میں پھر چیخوں گا. اس سے پہلے جو ہو رہا ہے ہونے دیں. بس سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، ٹی وی پہ دیکھتے رہیں، اور اس کی بھڑاس نکالیں. کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، یہ کرپشن کر رہا ہے، وہ کرپٹ ہے. او بھائی، جو کرپشن کر رہا ہے اس صوبے میں، وہ 12 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن جب ان سے ملتے ہیں تو سارے ہاتھ ملا کے تصویریں کھنچوا رہے ہوتے. یعنی کیا بات ہے. وہ اس لیے کھنچوا رہے ہیں کہ وہ گاڑی سے اتر رہا ہے، 4 گن مین ہیں، 2 لینڈ کروزر ہیں، پیچھے فالو اپ ہے جی، فلانا منسٹر جی آئے سر ایک تصویر کھنچوا. مجھے کسی نے پوچھا کہ یار آپ کے پاس تو کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے،
آپ کیا باتیں کریں. میں نے کہا 100% میں لوگوں کی خواہشات پوری کر رہا ہوں. وہ کیسے؟ میں نے کہا جہاں میں جاتا ہوں ہر آدمی کہتا ہے سر ایک سیلفی بنا لوں. میں کہتا بنا لوں, میرا کیا جا رہا ہے. یعنی کام شام کی بات ہی نہیں, سر سیلفی بنا لے بھائی. آپ نے ٹک ٹاک پہ ڈال دی, ادھر ڈال دی, چلو بھائی آگے بڑھو. سب ایک دوسرے کی سیلفیاں بنا رہے ہیں. لیکن پھر ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار اور کوئی آگے بڑھ نہیں رہا. میں نہیں مانتا کسی انڈیویجلس کو, اگر وہ کچھ بن جائے تو بن جائے, کیا فرق پڑتا ہے. اگر وہ ٹریلینرز ہے, بلینرز ہے, تو اس سے پہلے پھر اس کے آگے جائے تو وہ شیخ محمد ہیں, تو پھر سعودی شیخ ہیں, اور پھر کویت کے ہیں, اور بحرین کے. ایسے ہیں جتنی اس کی ٹوٹل مالیت ہوگی اس کا ایک شپ کھڑا ہوا ہوگا, ایک جہاز کھڑا ہوگا. لیکن آپ کا وطن ترقی کرے تب میں مانوں. آپ کے ترکیہ نے ترقی کی, ہمارے سامنے کی ہے, گواہ ہوں گے اختیار بھائی اور فرانی صاحب. ملیشیا نے آپ کے سامنے ترقی کی, تھائی لینڈ نے آپ کے سامنے ترقی کی, یو اے ای نے آپ کے سامنے ترقی کی. میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے, دبئی میں اترتے, اختیار بھائی تو بہت پرانے ہیں وہاں, ایک خلیج ہوٹل ہوتا تھا, مرشد بازار میں مٹی پڑی ہوتی تھی, ایسے ہی تھا. ایک لیاری ہوٹل تھا, ایک وہ عربی بیٹھتے تھے, وہ ایک چکور لگا کے شام کو کعوہ بھی رہے ہوتے تھے. آپ دیکھیں وہ قوم کہاں سے کہاں چلی گئی. آج آپ دیکھیں بلڈنگوں کو اوپر ایسے دیکھتے رہیں, ان کے پاس کون سا آئل ہے, لیکن ان کو اپنے وطن, اپنے ملک کے ساتھ محبت تھی. انہوں نے سوچا کہ اپنا ملک بنانا ہے, وطن بنانا ہے. آپ کے لوگوں کو لے جا کے انہوں نے کام کیا. ابھی سعودی عرب کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا ہمارے پاس, ان کے فیڈرل منسٹر تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو سعودی عرب کا پہلا, ان کی اسٹیٹ بینک, سعودی اسٹیٹ بینک کا پہلا گورنر پاکستانی تھا. انہوں نے کہا سعودی ایئر لائن بنانے میں پاکستانیوں نے ہمارا ساتھ دیا. سعودی ایئر لائن بنانے میں ہم سمجھتے تھے صرف ایمریٹس پہ ساتھ دیا, یعنی ان کی اسٹیٹ بینک, اس کا پہلا پریزیڈنٹ, اسٹیٹ بینک کا گورنر پاکستانی. انہوں نے کہا آج بھی جو ہماری مجلس شورا ہے, جو بہترین ایڈوائز دیتی ہے ہمارے کنگ کو اور ہمارے ولی عہد کو, اس میں 60% پاکستانی ہیں. یار ایسی قوم جو دوسرے ملکوں کو جا کے بنا رہی ہے, اپنے ملک کی حالت دیکھیں. چلیں میرے ساتھ سول ہاسپٹل, چلیں ایسی مچھر کالونی چلتے ہیں, کورنگی چلیں, اورنگی چلیں, جہاں ایک کمرے میں 4 بچوں کے ساتھ ایک ماں, جس میں واش روم بھی اسی کمرے میں ہے, کمرہ کہہ رہا ہوں, گھر نہیں ہے, کچن بھی اس میں ہے, اور وہ اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے بچوں کو ڈانٹ کے مار کے سلا دیتی ہے کہ جب وہ آواز لگائے گا غبارے والا, کھلونے والا, تو اس کے پاس 30-20 روپے نہیں ہیں. یہ ہے ہم اس شہر میں رہنے والے. تو میرے پاس, جب میں نے اس منصب کا چارج سنبھالا, تو میرے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں تھا, لیکن میں نے یہ سمجھا کہ میرے پاس اخلاقی اختیار ہے, اور اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے اختیار نہیں, ارادہ چاہیے, کردار چاہیے, نیک نیتی چاہیے. اور آج الحمدللہ آپ بھائیوں اور دوستوں کی مدد سے ہم نے جتنے بھی انیشیٹوز لیے وہ سارے کامیاب ہوئے. ہم نے 5 لاکھ لوگوں کو آئی ٹی کے ٹیسٹ کروائے اس گورنر ہاؤس میں, اور آج اگر آپ لوگ چاہیں دیکھنا تو 50,000 لوگوں کے لیے پورا سال جو وہ آئی ٹی کے کورسز کریں گے, اس کے لیے ہم نے 24,000 اسکوائر فٹ کا فلور ڈالا. ایئر کنڈیشن مارکیز, ایک نہیں 2, جس میں 2,000 لوگ یہاں پڑھیں گے, 1,000 کمپیوٹر کی لیب, اور پوری فیکلٹی یہاں اس دربار ہال میں اس کو نہیں بنا پا رہا ہوں, یہاں پہ یہ سارا کام ہو رہا تھا, وہ صرف اس وجہ سے کہ 3 مہینے سے یہاں ٹیچر ٹریننگ کی کلاسز میں ٹیچرز کو ٹرین کر رہے تھے, اور 1 روپیہ ہم نے کسی سے نہیں لیا. آئی ٹی کے کام کو شروع کیا ہے. اب اگر یہ 50,000 بچے ایک سال پڑھ لیں گے تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح ہم نے راشن, ابھی تک ہم 1,30,000 لوگوں کو مفت راشن دے چکے ہیں. اگر ابھی بھی آپ ہمارے اس راشن ڈرائیو والے ایریا میں جائیں گے, وہاں بھی ایک ایئر کنڈیشن مارکی میں اس وقت بھی 25 سے 30,000, جب بھی ہمارا راشن ختم ہونے لگتا ہے ہم 20-25,000 باکسز منگوا لیتے ہیں. لوگوں کو جو بالکل بے روزگار ہیں, پھر ہم نے بیل آف ہوپ لگائی,
کسی کا کوئی ایشو ہو، چاہے کوئی 15 لاکھ روپے بھی آغا خان میں جمع کرانے اور اس کا رشتہ دار نہیں دے رہا، کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے نہیں مل رہا، ہم گورنر ہاؤس کے پیسوں سے نہیں، آپ جیسے دوستوں کے ساتھ مل کے اس کا بل پے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک نئی اسکیم صحت سلامت ایک کارڈ بنا دیا ہے ہم نے، جو اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہم نے یہ وہ کیا ہے، جس کے اندر ہم 5 لاکھ روپے تک کا فری ہیلتھ انشورنس، جس کی تنخواہ 50,000 ہے، 60,000 ہے، وہ آغا خان سے 5 لاکھ کا علاج کرا سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے میں نے خود 8,000 کارڈ ان سے پرچیز کیے، اور جتنے بھی بینکرز ہیں، دوست ہیں، میں کہتا ہوں اگر ان کا CSR فنڈ ہے وہ اپنا چیک اسٹیٹ لائف کو دیں گے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے انیشیٹیوز ہیں اس میں کسی سے کوئی کیش 1 روپے کا کسی سے نہیں لیتا۔ میرے ساتھ سیلانی والے بھی ساتھ ہیں، JDC بھی ساتھ ہے، جس کو دینا ہے ان 2 اداروں کو دے دے، وہ دونوں میرے ساتھ ہیں، یا اسٹیٹ لائف کو چیک دے، 5 کارڈ خرید سکتا ہے، 15 خرید سکتا ہے جب ہم لانچ کریں، اور کسی بھی شخص کو، کیونکہ اس میں ایک نہیں ہے، کچھ 50 چیزیں کورڈ ہے، تو وہ سال کا زیادہ سے زیادہ اس کا پریمیم 5,000 روپے ہوگا یا 4,000 روپے ہوگا، لیکن آپ 4,000 روپے پے کر کے ایک شخص کی زندگی میں اگر بیماری آئے تو آپ 5 لاکھ تک کی اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کام اور انیشیٹیو ہم یہاں بیٹھ کے لے رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی، اس پر بھی مل جل کے ہی کام ہوگا، لیکن عملاً کام ہوگا۔ یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ میں جب کسی پروگرام میں جاتا ہوں کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، یہ کون سے پروگرام ہے کہ میں نے آپ کو ایوارڈ دیا، آپ نے مجھے دے دیا، سب گاڑیوں میں رکھ کے چلے گئے، وہاں ڈرائیور نے نکال کے کہا کہ سر یہ ایوارڈ ملا تھا، بولا رکھ دو کسی ڈبے میں۔ یا اختیار بھائی جیسا ذوق اور شوق والا ہوگا تو وہ پھر اپنے پیچھے اس میں لگا لے گا، ورنہ تو باقی تو کہتے ہیں یار چھڑو کیا ہے۔ کوشش کریں، کوئی مسیحا تو نہیں آئے گا، ایک دوسرے کا مسیحا بن جائے، کوئی ایک فیملی، کوئی ایک خاندان، بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہوں گے، لیکن زکوٰۃ، خیرات، کھانا کھلا دینا، 50,000 گھر بھیج دینا، اس سے نہیں۔ آپ قرآن میں پڑھ لیں، جس کو صاحب حیثیت ثروت بنایا ہے اس کی ذمہ داری لگائیے کہ سب سے پہلے اپنا رشتہ دار، اس کے بعد ہمسایہ، پھر دوست، کسی کی زندگی بدلے، اپنے جیسی زندگی بنائیں، اس کو موقع دلوائیں، جو خود نہیں کر سکے وہ آگے اس کو دے، پھر مزہ آئے گا کہ آپ نے اس کی زندگی چینج کی۔ ہم بڑے دیالو بن جاتے ہیں کہ جی میں فلاں رشتہ داروں کو مہینہ بھیج رہا ہوں، اس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور اس کا بھی بڑا واویلا کرتے ہیں، جی میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ بیچارے کے بچے تک کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے والد زکوٰۃ لے رہے ہیں، اپنے چچا سے لے رہے، کزن سے لے رہے، بڑے فخریہ انداز میں اس کی بیوی بتاتی ہے جی میرا میاں کر رہا ہے، ان کا گھر کا خرچہ چلا رہا ہے۔ یہ تو آپ دوزخ کا انتظام کر رہے ہیں، یقین جانیے۔ آخرت میں سب سے زیادہ پکڑ ہی اس بات کی ہوگی کہ تم نے یہ کیا، رشتہ دار کو ذلیل کیا، ہمسایوں کو ذلیل کیا، دے بھی رہے ہیں تو گناہ گار ہیں۔ وہ جو کہا نا کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو نہ پتہ ہو، وہ اسی لیے کہا تھا کہ لوگوں کا بھرم، لوگوں کی عزت مان رکھیں، سامان رکھیں۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ کسی نے خوب کہا کہ ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، اس وہم میں مگن کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم بڑھ نہیں رہے ہیں، بس گھوم رہے ہیں۔ ہمیں اس دائرے کو توڑنا ہے، اور یقین جانیے سب اپنا اپنا کام کر سکتے ہیں۔ جس طرح گھر کے ڈرائنگ روم کو سجاتے ہیں نا آپ لوگ، کیوں سجاتے ہیں؟ کہ کوئی مہمان آئے گا آپ کی تعریف کرے گا۔ تو جس طرح اس کو بناتے سنوارتے ہیں، اپنی گلی سے ہی سٹارٹ کر لیں۔ ہم نے سب کچھ چینج کرنا ہے۔ اپنی گلی کوچوں کو دیکھیں، گھر کے باہر کچرا پڑا ہے، گھر کو صاف کر رہے ہیں۔ تو اپنے حصے کا کام جو کر سکتا ہے اپنی زندگی سے، اپنے روز کے روٹین سے ہٹ کے، جس میں کوئی چیز چینج ہو وہ کریں۔ جب چینج ہوگا تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ آخری شعر جس کے بعد میں آپ سب سے اجازت لوں گا، کیونکہ میں نے ایئرپورٹ جانا ہے، ورنہ میں شاید ابھی اور بات کرتا رہتا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، یعنی یہ قافلہ ہے
اور اگر ہم سب چاہیں تو جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، ہم سب جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ تو ہمیں چاہنا ہے تو ہم نکال سکتے ہیں راستہ وہاں سے جہاں سے ہم چاہتے ہیں، صحیح راستہ نکل سکتا ہے۔ اور یہ IMF کے لیے ایک شعر ہے کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ تو ہم سے ہی نکلے گا۔ IMF کے 100 پروگرامز لے لیں، کانٹا نہیں نکالیں گے، وہ تو اور دوسرا بھی ڈال کے چلے جائیں گے کہ اچھا ہے یہ لوگ پھنسے رہیں۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ شاید آج اسی کلائمیٹ چینج کے DG صاحب کی کاوشوں سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔